کسی بدعتی کو بھی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دے کس کا موبائل، اس کو سائلنٹ کریں. کسی بدعتی کو بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنی بدعت کو سنت قرار دے. اچھا، پھر ایک اور اصطلاح استعمال کریں گے، یہ جی بدعت حسنہ ہے. یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے یہ، لیکن سنت کبھی نہیں کہہ سکتے. خود لکھتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ کارڈ بھی دیکھے ہیں، اعلان بھی سنے ہیں کہ آج رسم کلخانی ہوگی. کبھی سنا ہے آج ہم سنت ادا کر رہے ہیں اور کلخانی ہوگی؟ آج کلخانی کی سنت ادا ہو رہی ہے. کسی سے سنا ہے؟ کسی کے منہ سے کبھی نہیں سنا. جس طرح کوئی غیر قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتا ہے، اسی طرح کوئی بدعت کو اپنی سنت نہیں کہہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت ایسا تواتر ہے جس کا یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے، او اثارتم من علم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت جو تواتر سے چلی آ رہی ہو، اسے سنت کہیں. تو سنت کے اندر بھی دلیل ہوتی ہے اور کتاب کے اندر بھی دلیل ہوتی ہے. ہوا کیا، کچھ ہمارے بھائیوں کو چند احادیث کے اوپر اشکال تھے، چند روایات پر اشکال تھے. ان اشکالات کی پس منظر میں انہوں نے کیا کیا؟ سنت اور حدیث کے فرق کو سمجھے بغیر ہی اشکال روایات پر تھا، انکار سنت کا کر دیا. تو اس تھوڑا سا جو فرق ہے یہاں پر، اسے اگر سمجھ آ جائے تو کم از کم روایات پر اگر کسی کو کوئی اشکال ہوگا تو وہ انکار سنت کی طرف نہیں جائے گا، وہ اسی روایت کی حد تک موجود رہے گا. اچھا، آپ دیکھیے قرآن حکیم کے اندر غور و فکر کیجئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو ہمارے لیے واقعتاً حجت قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ پاک خود قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر کتنی اطاعت کا ذکر ہے؟ 2. اچھا، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کی زبانی بات کو مان لینا، کسی کا کہا مان لینا، کسی کی زبان سے کی ہوئی بات کو مان لینا، اللہ کی بات کو بھی ماننا اور رسول کی بات کو بھی مان لینا. اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے اتباع، جیسا قرآن حکیم سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. اچھا، یہاں دیکھیے گا اطاعت کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر کیا فرمایا؟ میری کیا کرو؟ اتباع کرو. تمہاری محبت کا دعویٰ بھی سچا ہو جائے گا، اس پر اضافہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے کیا کرنے لگے گا؟ محبت کرنے لگے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ اپنے دعوی محبت میں بھی سچا ہے اور اس سے اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اب یہ اتباع کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ تھوڑی توجہ اپنی اسی طرف رکھیں گے. اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا. اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کا کہا مان لینا. کسی نے زبان سے کوئی بات کی، آپ کو کوئی حکم دیا یا کسی بات سے منع کیا، آپ نے اس کی وہ بات حکم دیا تو اس پر عمل کر دیا، منع کیا تو آپ اس سے رک گئے. یہ آپ نے کیا کی ہے؟ اطاعت کی ہے. اس شخص کی آپ نے کیا کی؟ اطاعت کر لی. اتباع کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. عربی زبان کے اندر جو گائے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے طبیعہ کہا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی گائے کو لے کر چل پڑے، اس کے ساتھ پیچھے ایک چھوٹا بچہ ہو گائے کا، کیا اس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے؟
نہیں ڈالی جاتی۔ اچھا، کیا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلیں؟ اسے یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، بلکہ جیسے جیسے ماں چلے گی بچہ آگے بھی نہیں جائے گا، اس کے پیچھے 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 پیچھے۔ کسی نے حکم دیا اسے؟ کسی نے اسے کہا ہے کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اس حکم کو بھی بجا آوری کرنی ہے۔ جو عمل کیا، خواہ زبان سے حکم نہیں دیا، اس پر بھی کیا کر کے دکھانا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اطاعت تو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہوگی۔ اتباع کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہی کرتے جانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آ رہا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے گی، کہیں یہ چیز اللہ کے بارے میں آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اتباع تو صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اطاعت کی جب بات آئی تو کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب اتباع کی بات آئی تو صرف کس کے ساتھ آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی۔ یعنی کہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے جو بات زبان سے کہی اسے بھی ہم نے کرنا ہے، جو کام کیا زبان سے نہیں کہا پھر بھی ہم نے اسے عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس کی ایک مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرے کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچھا، آپ نے یہ سنا ہوگا بیعت رضوان کا واقعہ کہ مشرکین نے اجازت نہیں دی اس سال عمرہ کرنے کی، اور ایک معاہدہ بھی طے ہوا تھا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر یہ شک تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، 3 دن یہاں رہیں اور عمرہ کریں، اس سال چلے جائیں واپس۔ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب عمرے کی نیت سے چلے تو احرام باندھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے تھے، ہدی جسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھ لی ہوئی تھی۔ اب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ہے، معاہدہ ہو گیا اس سال عمرہ نہیں کرنا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتباع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو اب یہیں ذبح کر ڈالیں اور اپنے اپنے احرام اتار دیں۔ اچھا، اب لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ حج تو وہ پہلے دوروں میں بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، کہ ہم نے ابھی طواف کیا نہیں، طواف کیے بغیر ہم کیسے یہ کام کر لیں۔ آپ ایک خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو آپ کی بات وضاحت سے ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ وہ حکم ماننے میں ذرا بھی تاخیر نہ کرتے۔ آپ ایسا کریں، آپ خود جا کر اپنا سر منڈوا لیں، جانور ذبح کر دیں، پھر آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، دوبارہ سر منڈوایا جیسا کہ دستور ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے گئے تمام صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے سر منڈوانا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو دوسری بار ہے، اب یہاں پر حکم موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا، لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، بھی آئی نہیں، انہوں نے بھی وہ عمل کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ اب اسے آپ اطاعت کہیں گے یا اتباع کہیں گے؟ یہ اتباع ہے۔ یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل جس طرف میں آنا چاہتا تھا کہ اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت۔ اطاعت بات ماننا، اتباع صرف کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ اور کیا قرآن نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں؟ اور اتباع جب اللہ کے رسول کی ہونی ہے تو ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر معاملے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی سنت کو سامنے رکھ کر، ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم نے بیعینی ہی اسی طرح سے عمل کر کے دکھانا ہے، تب جا کر یہ اتباع کا حکم پورا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اور بھی متعدد مقامات پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا، اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تمہیں دے فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، چاہے وہ اللہ کی کتاب۔ اچھا، اللہ کی کتاب قرآن حکیم یہ بہت سے احکامات دیتی ہے، اس کے اوپر عمل پیرا کس نے ہو کر دکھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب اللہ کی کتاب نے ہی یہ حکم دے دیا کہ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنت کو اپنانا ہے، تو پھر تو یہ قرآن کا حکم ماننا ہوا، حدیث کا حکم تو نہیں مانا، اس میں سنت کی بات تو نہیں مانی، بلکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ بات کس نے فرمائی کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کی بات تو ماننی ہے، اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دے اس پر تو عمل پیرا ہونا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سنت سے روگردانی کرتا ہے، وہ لاکھ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن والا ہوں، میں اہل قرآن ہوں، وہ قرآن کا بھی منکر ہو چکا۔ اگر قرآن کا ماننے والا ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ وہ سنتوں کا کیا ہو جاتا؟ منکر ہو جاتا۔ وہ کتاب کا ماننے والا ہوتا تو سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنے والا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیے آپ، جو سب سے ابتدا کے اندر اس امت میں فتنے پھیلے ہیں وہ سب بھی انکار سنت کا نتیجہ تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے جتنے بھی سابقہ پرانے دور کے فتنے تھے، خوارج، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، جتنے بھی یہ پرانے فتنے ہیں، روافض کا فتنہ اس میں سب سے پرانا ہے، کیا ان میں سے کسی نے قرآن کا انکار کیا تھا؟ کسی خارجی نے، کسی معتزلی نے قرآن کا انکار نہیں کیا کسی نے۔ جو ابتدا ہوئی ہے ان کی گمراہی کی طرف، وہ انکار سنت سے ہوئی تھی۔ وہ سنتوں کے منکر تھے، ایسے سنتوں کے منکر کہ وہ خوارج، ایسی ان کی مت ماری گئی انکار سنت کے اندر۔ اور کتاب کو تو وہ اس طرح مانتے تھے، میں اس کی آپ کو اگرچہ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر چیز موجود ہے، ایک عبد الرحمن نامی شخص جو کہ خوارج میں سے تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے چھپ کر وار کیا اور شہید کر دیا۔ پکڑا گیا، خارجی تھا۔ جب وہ پکڑا گیا اور اسے سزا ثابت کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے صرف ایک چیز کا افسوس ہے کہ جس زبان سے میں قرآن پڑھا کرتا تھا اب میرے پاس وہ بھی نہیں رہے گی، یعنی میں اب موت کا شکار ہونے جا رہا ہوں۔ قرآن مان رہا تھا، انکار کس چیز کا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی سنت کا۔ اور ایسی خرابی پیدا ہوئی، اپنا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم اہل عدل ہیں۔ الیاذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ میں وہ الفاظ ہی نقل نہیں کرنا چاہتا جو وہ صحابہ کرام کے بارے میں نقل کیا کرتے تھے۔